اور عمر بشیر آپ سے بھی مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس کا جب آپ قانون پڑھتے ہیں تو وہ 3 والیوم میں میرے اپنے فیس بک پر پڑھا ہے. اس میں جب قانون کی بات کرتے ہیں تو اس میں باقاعدگی سے یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جائے. اچھا، ڈبل راجا، یہ جو 3 لائنیں بنی ہوئی ان کو کہتے ہیں راجا نہیں 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 32 قسم کے راجا یوگ ہوتے ہیں, ان کی مختلف قسم کی علامات ہیں. تو آپ کے ہاتھ پر ایک تو ماؤنٹ آف جوپیٹر پر راجا یوگ پایا جاتا ہے, ایک 6 کے 6 ابھار نمایاں ہے جس کی بنیاد پر دوسرا بڑا راجا یوگ ہے. اچھا، تو یہ ڈبل راجا یوگ جن کے ہاتھ پر ہو ان کے حوالے سے ایک لفظ بات طے شدہ ہے کہ جہاں جہاں یہ دوسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی مقدر کی لکیر اور تیسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی سن لائن جسے شہرت و مقبولیت اور باقاعدگی سے سکسیس سٹوری کی علامت سمجھا جاتا ہے, کمبینیشن بناتی ہوں تو وہ ماضی سے مستقبل مزید ان کا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ 1 سٹیپ پروموشن بنتی ہے پھر نہیں کہا کہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے, تو اب یہ لفظ میں باقاعدگی سے بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہا کہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے, لیکن میرا قانون پڑھ کر دیکھ لیں, میں باقاعدگی سے ڈبل راجا یوگ کی بات کر رہا ہوں اور ڈے 1 سے کر رہا ہوں. اور جب ڈے 1 سے ڈبل راجا یوگ کی بات کر رہا ہوں تو وہ قانون پڑھ لیں, قانون کے مطابق ہے کہ جس ہاتھ پر بھی ڈبل راجا یوگ پایا جائے یہ لائنیں دونوں کمبینیشن بناتی ہوں تو مزید عروج و ارتقا پاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اچھا جی, اب فیض امین صاحب کا کورٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتاؤ. یہ ذرا مشکل کام پوچھ رہے ہیں, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا آپ نے ہاتھ دیکھا؟ ہاتھ دیکھا نہیں ہے بلکہ اس طرح سے دیکھا ہے جس طرح سے دیکھنے کا حق ہوتا ہے. انہوں نے ٹھیک ہے, اتنے لوگوں کو ہاتھ دکھائے, آپ کو بھی دکھایا لیکن جو دوسروں کو انہوں نے ہاتھ دکھائے وہ اور تھے, جو آپ کو دکھایا وہ تو اوریجنل ہاتھ تھا. اچھا, آپ نے دیکھا ہے تو اس ہمیں طرح بھی سے تھوڑا ہے سا کہ دکھائیں. ان کے اس سوال کا جواب جو ہے نا پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں مجھے پوچھا گیا تو میں نے معذرت اس لیے کر لی تھی کہ آرمڈ فورسز کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس وہ نہیں حصہ کیا نہیں جاتا. ہے, وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں. ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر ابھی اناؤنس نہیں ہوا اور انڈر ٹرائل ہے. انڈر ٹرائل آرمڈ فورسز کے کسی بھی جرنیل کے بارے میں تو باہر بات کی بنک بھی نہیں نکالی جا سکتی, پیش گوئی تو بڑی دور کی بات. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں ہمارے بلکہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا. شاید آپ نے کبھی علیمہ خان صاحبہ کا ہاتھ دیکھا ہے یا کبھی آیا پرنٹ میں؟ نہیں, چونکہ علیمہ خان صاحبہ آج کل آپ بڑی نے ایکٹیو پچھلے ہیں. پوڈ کاسٹ میں میرے سے سوال پوچھا تھا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن وہ بڑی ایکٹیو ہیں. تو آپ کو ویسے ان کی شخصیت دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ اچھا, اس سیاست طرح میں سے جب پک دیکھتے ہیں نا تو پک کے حوالے سے میں نے پچھلے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ خان صاحب کی بہنوں نے کیا سیاست کرنی ہے. تو سیاست کی جب بات کرتے ہیں تو وہ نہ تو پالیٹیشین تھیں نہ پالیٹیشین ہیں اور نہ پالیٹکس کر سکتی ہیں. صحیح ہے. آپ نے ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی میرے سے جی پوچھا بالکل تھا. ایسے ہی تھا اس وقت. بیٹوں کے بارے میں بھی میرا جواب نفی میں ہی تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو ٹھیک ہے ابھی جی, بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے؟ تو میرے آج بھی وہی جواب ہے جو کل تھا. واللہ عالم بالصواب. آگے چلتے ہیں جی. اب بات کرتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب. انہوں نے ایک بڑا نام بنایا, بڑا ایک مقام حاصل کیا ہے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے, یہ انسان کی مرضی سے حاصل نہیں ہوتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. وہ آرمی چیف بنے, آرمی چیف بننے کے بعد جس طرح بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا اور اس سپہ سالار کے سر اس چیز کا سہرا بھی جاتا ہے. کب تک وہ آپ کو پاکستان کے اندر بطور فیلڈ مارشل اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا, فیلڈ مارشل تو لائف ٹائم کے لیے سنا ہے فیلڈ مارشل ہوتا ہے. سروس بھی ہوتی ہے نا ان کی, سی ڈی ایف بنا دیں گے ان کو, تو وہ غالباً کوئی 5 سال کے لیے بتایا گیا کہ ان کو سی ڈی ایف بنایا گیا. اچھا, اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ ان کے ہاتھ پر صرف اسی بات پر اکتفا کروں گا, چونکہ میں پیشگوئی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی آرمڈ فورسز کے چیف کی پیشگوئی کرنا, چونکہ ان کا تعلق, ان کی شخصیت کا تعلق, ان کے مقدر کا تعلق جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی منسلک ہے. ایک چھوٹا موٹا میرے جیسا پامس جب
تھوڑی سی بھی بات کرے گا تو یہ جو آپ نے کالم پڑھا اس میں بھی باقاعدہ لکھا گیا ہے، مجھے عدنان چٹھا نے یہ بھیجا ہے کہ اس کالم میں بھی ذکر ہے کہ بشرا بی بی جو ہے رحمۃ اللہ کی پیش گوئی کے بعد کہ یہ درست ہے یا غلط جاننے کے لیے میرے پاس تشریف لائی تھیں، اور میرے حوالے سے بھی باقاعدگی سے اس میں ذکر ہے. جی بالکل ہے. تو یہ بہت زیادہ انتہائی سپر سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، تو اس سے گریز کیا جاتا ہے، تو لہٰذا میں گریز کروں گا. واللہ البصر. آپ کر لیں، آپ کا استحقاق ہے، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ ملک کی ترقی کا سفر تو جاری رکھیں گے. ملک کی ترقی کا سفر جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب میں نے ان کا فرسٹ ٹائم ہاتھ دیکھا تو فرسٹ ٹائم ہاتھ دیکھنے کے بعد ڈبل راجا یوگ اور اس کے ساتھ یہ کے بعد دیگرے لاک لائن اور سان لائن کے جو کمبینیشنز بنتے چلے آ رہے تھے، تو میرے لیے تو بذات خود اس وقت انتہائی حیران کن تھا، جبکہ ان کے اپنے لیے اتنا حیران کن نہیں تھا جتنا میرے لیے حیران کن تھا کہ یہ اتنی بڑی سکسیس سٹوریز بناتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 ابھار مقدر کی لکیر بڑی زبردست طریقے سے، عمدہ طریقے سے اوپر چلتی ہے، سن لائن بڑے زبردست طریقے سے چل رہی ہے، اور یہ کسی بخت والوں کی، انتہائی غیر معمولی بخت والوں کی بات ہے کہ جن کے ہاتھ پر پائی جائے، اور پھر میرا مالک اتنی مہربانیاں فرماتا چلا جاتا ہے، اور جو عزت ان کو نصیب ہوئی. آپ کے جو سید آصف منیر صاحب کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، جو شہرت، مقبولیت، اور جس طرح سے انڈیا کو باقاعدگی سے ڈنڈا کیا گیا، اس سے پہلے شاید ہی کسی کے نصیب میں ہو. واللہ البصر. بالکل ایسی ہے. اچھا، آپ مزید ان کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عزت میں اضافہ، ایک ہی بات ہے، آپ پیشگوئی کروانا چاہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر اور سن لائن یہ کے بعد دیگرے کئی ایک بار جو ہے کمبینیشن بناتی ہیں، اور ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ ہے. ایک ہی بات ہے، لیکن میں پیشگوئی نہیں کروں گا. مزید آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا. جی آپ کہتے رہیں، یہ آپ کا ہے، میرے طرف، میرے اینڈ سے نہیں بولا جا رہا. یہ آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، میں ایسے نہیں پیشگوئیاں کرتا. میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہاتھ دیکھا ہوا ہے. آپ عمر بشیر بہت سیانے ہیں. نہیں، میں اتنا سیانا نہیں ہوں جتنے آپ ہیں جی، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے سارے پاکستان کی اہم شخصیات، بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، جرنلز، ان کے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. اچھا، ان پیرلل میں جائیں، اگر ایک آپ نے بات کی تھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ عمران خان صاحب اپنا پہلا قدم اس سال اٹھا لیں گے. پہلا قدم جو ہوگا وہ یہ سوچیں گے، بلکہ ابھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ نومبر آ گیا، ٹھیک ہے. ابھی میں پچھلا جو پوڈ کاسٹ کر کے آیا تھا تو وہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم سے وہ بھی کیا ہے، تو اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے 25 تو آ گیا، چلا گیا، تو اب تو 26 آنے والا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں اپنے بیانیے کی بات کر رہا ہوں. میرا بیانیہ یہ ہے کہ یہ 8 سٹیپ پر مشتمل ان کی سکسیس سٹوری ہے. جب بنے گی تو پھر رہائی کی بات کریں گے. تو جو پہلا سٹیپ ہے نا، یہ 2025 میں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا میں نے نیگوشیٹ جیل کے اندر بیٹھ کر کرنی ہے یا جیل سے باہر کرنی ہے، یا نہیں کرنی، یا ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی. اس نتیجے پہ پہنچنے کے بعد وہ اپنا ایک مائنڈ میک اپ کریں گے. تو جب میں کہتا ہوں کہ مقدر ابھی ساتھ نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. ابھی تو وہ پہلے سٹیپ میں اب غور کرنے کے بعد آگے کی طرف موو کریں گے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. پھر اگلے سٹیپ جلدی جلدی وہ طے کر جائیں گے. واللہ العالمین.